تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ سورہ مجادلہ کا جو قرآن کریم کا 28واں سپارہ ہے، اس کا یہ دوسرا رکوع ہے، اور سورہ مجادلہ کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع کے اندر تو ایک بہت بڑا حکم بیان کیا گیا تھا، وہ زہار کا تھا اور اس کے کفارے کا تھا۔ اس وقت اس کی تفصیل وہاں پہ بتا دی گئی تھی۔ اب اس رکوع کے اندر کچھ احکامات باہمی معاشرے کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں، اور پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں اور بزرگوں نے بھی کیا ہے کہ دین نام صرف نماز روزے کا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ٹوپی پہن لی، کرتا شلوار پہن لیا، داڑھی رکھ لی اور دین کے احکامات کی تعلیم اور تبلیغ کر دی۔ تبلیغ و دعوت میں چلہ لگا لیا اور وقت لگا لیا،
کچھ دیر بیٹھ کے مراقبہ کر لیا اور تسبیحات کر لی، ذکر و شغل بھی کر لیا، صرف دین نام اس کا نہیں ہے۔ مناسب اور بہتر ضرور ہے یہ، اور بہتر ہے، اچھا کام ہے، مناسب تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ بہتر کام ہے، بہت اچھا کام ہے، بہتر کام ہے۔ آدمی اسی میں اپنے آپ کو لگائے رکھے تو بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑا کرم ہے اللہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو اس چیز کا وقت دے دے اور جس کو اس چیز کی توفیق دے دے، بہت بڑا کام ہے۔ لیکن دین صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے، دین کے اندر اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ معاملات کا صحیح ہونا، مثلا سود نہ کھائیں، کسی کا پیسہ ناجائز نہ لیں، کسی سے کسی کا حق نہ ماریں، ناجائز منافع خوری نہ کریں، اور پیسوں کے معاملے میں حیل و حجت نہ کریں، تعویلات سے کام نہ لیں۔ تو معاملات کا صحیح ہونا یہ بھی دین ہے۔ پھر معاشرت کہ کس طرح ہمیں رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اساتذہ کرام کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، جب کسی سے ملیں ملاقات کریں تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا یہ بھی دین کے احکامات میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے تو ان تمام باتوں پر ہی بیان کیا کرتے تھے، ان تمام باتوں ہی پر احکامات بیان فرمایا کرتے تھے۔ پھر خود قرآن کریم میں صرف نماز روزے ہی کا ہی ذکر نہیں کیا گیا ہے، زکوٰۃ اور حج کا ہی ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ معاشرت کے بعض جگہ پر احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں، معاملات کے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد حضرت والا یہ ہے کہ یہ جو آیتیں آ رہی ہیں جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں بھی معاشرت کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تو نے نہیں دیکھا، الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ مشورہ کر رہے ہوں تین آدمی مگر ان میں سے جو ہے چوتھا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہو، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ پانچ آدمی مشورہ کر رہے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں اور کانا پھوسی کر رہے ہوں، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں اور خفیہ باتیں کر رہے ہوں، مگر بیچ میں چھٹا جو ہے اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ الا هو سادسهم، سادس چھٹے کو بولتے ہیں، ثلاثہ تین کو بولتے ہیں، رابع چار کو بولتے ہیں، خمسہ پانچ کو بولتے ہیں۔ تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ، یعنی اس سے کم اگر آدمی ہو تب بھی اللہ بیچ میں ہوتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ بیچ میں ہوتا ہے، جہاں پر بھی ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے قیامت کے دن، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر خوب جاننے والا ہے۔
کیا تو نے نہیں دیکھا، الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو جن کو منع کر دیا گیا ہے کانا پھوسی کرنے کو، خفیہ مشورہ کرنے کو، پھر بھی وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا، جن سے ان کو منع کیا گیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور کان میں جو باتیں کرتے ہیں وہ گناہ کی کرتے ہیں، زیادتی کی کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی کرتے ہیں، نافرمانی کی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک حکم یہ بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ کے اندر، تو باہمی صلح تھی یہودیوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر کہ آپس میں ایک دوسرے کے اغراض و مقاصد سے کوئی مخالفت نہیں کریں گے اور نہ ہی چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ باہمی صلح ہو گئی تھی، ظاہر ہے کہ وہاں پہ رہتے تھے مدینہ کے اندر، اب ظاہر ہے کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا تو نہیں کر سکتے تھے، باہمی صلح کر لی تھی آپس میں، لیکن مزاجوں کا فرق تھا، مسلمانوں کا مزاج کچھ اور، یہودیوں کا مزاج کچھ اور۔ تو اب یہودیوں کے دل میں ایک بات شروع سے داخل ہے، وہ یہ ہے کہ بغض ہے مسلمانوں کے خلاف دل میں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نظر تو یہ آتا ہے کہ یہ بالکل سیدھے سادے ہیں، شریف ہیں اور کوئی وہ نہیں، لیکن دل میں بغض بھرا ہوتا ہے دوسروں کے لیے، دوسرے کا ایسا کیوں ہے، دوسرا ایسا کیوں ہے، دوسرے کو اتنے پیسے کیوں آ رہے ہیں، دوسرے کے اتنے مکانات کیوں بن رہے ہیں، دوسرے کو اتنی گاڑیاں کیوں آ رہی ہیں، دوسرے کی اتنی عزت کیوں ہو رہی ہے، آگے پیچھے لوگ کیوں پھر رہے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ نے دیا، اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کو اختیار ہے، جس کو چاہے عزت دے، اللہ مالک ہے۔ پھر اپنے اعمال بھی تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نہیں دے دیتا، ظاہر ہے اس کے پیچھے اس کے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا میں عرض یہ کرا تھا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بغض اور عداوت بھری ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طور پہ وہ نکالتے رہتے ہیں، ایسے ہی یہودیوں کے اندر بھی یہ تھا۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی یہ کرتے تھے کہ اس بغض کو نکالنے کے لیے ظاہر ہے کہ لڑائی جھگڑا علی الاعلان تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ صلح ہو گئی تھی، لہذا اب یہ کرتے تھے کہ آپس میں مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے دو تین یہودی آپس میں مل کے سرگوشیاں کرتے تھے اور مسلمان کہیں سامنے بیٹھے ہوتے تھے، یعنی فرض کریں مسلمان بھی بیٹھا ہوا ہے تو ایک طرف کو ہو گئے اور وہاں پہ دو تین یہودی اور آپس میں مشورے شروع کر دیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے مسلمان کے اوپر کہ ہم تمہارے بارے میں کوئی آپس میں ایسی بات کر رہے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچائے یا تمہیں تکلیف پہنچائے، اگرچہ وہ کوئی ایسی بات نہ ہو تکلیف پہنچانے والی اور پریشان کرنے والی نہ، لیکن کانا پھوسی کر کے سرگوشیاں کر کے مسلمان کو یہ تأثر دینا کہ ہم تمہارے لیے باتیں کر رہے ہیں اور تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اب اس کا رد عمل صاف ظاہر ہے کہ جب مسلمان کے سامنے اس طرح کی بات ہوگی اور وہ بیٹھا ہوا بھی ہے سامنے اور دیکھ بھی رہا ہے اور محسوس بھی کر رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا اس وقت سے اس کے دل میں پیدا ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، میں گھر پہ پہنچ سکوں گا نہیں پہنچ سکوں گا، اور جو ہے کیا میرے ساتھ ہوگا، یہ ہوگا فلاں ہوگا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، تم کیا چھپاؤ گے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر دو آدمی مشورے کر رہے ہوں تو تیسرا اللہ تعالیٰ بیچ میں نہ ہو، یا تین آدمی مشورے کر رہے ہوں تو چوتھا نہ ہو، یا پانچ آدمی مشورے کر رہے ہیں تو چھٹا اللہ تعالیٰ نہ ہو اس میں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اور تم کم لوگوں کے ساتھ مشورہ کرو، زیادہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کرو، جہاں بھی کرو کدھر بھی کرو،
بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے کندھے پہ بٹھا رکھے ہیں، ایک دائیں پہ اور ایک بائیں پہ، کیا وہ نہیں سن رہے کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب بتا دے گا وہاں پہ کہ تم کیا کرتے تھے، کیا عمل کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس آیت کے اوپر عمل کیا کرنا چاہیے؟ آیت پر عمل یہ کرنا چاہیے کہ ہم جب دو آدمی بیٹھے ہوں اور ہم تیسرے چلے جائیں وہاں پہ، تو وہاں پہ جا کے یہ نہ ہو کہ ایک طرف کہو کہ دو بیٹھ جائیں، ایک طرف ایک آدمی کو چھوڑ دیں، بلکہ بس سامنے رکھیں، اور اگر بالفرض کوئی بات کرنی ہو تو پہلے اس سے اجازت لینے کہ مجھے ایسی کوئی بات کہنی ہے جو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، میں الگ ان سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ کوئی آپ سے متعلق نہیں ہے، اپنی ذات سے متعلق ہے، یا اپنی معیشت سے متعلق ہے، یا اپنے معاملات سے متعلق ہے، میں ان سے کرنا چاہتا ہوں، کل اجازت لے کے۔ لیکن یہ کہ بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کسی دعوے کے اس طرح کرنا، اس سے تیسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ہے معاشرتی تقاضا، یہ معاشرتی تقاضا ہے کہ ایسا نہ کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو باتیں کرتے تھے عام طور پہ ان باتوں میں ہوتا کیا تھا؟ زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ گناہ کی بات ہوتی تھی، زیادتی کی بات ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات چیتیں زیادہ ہوتی تھی۔ تو شریعت نے اس کو منع کیا اور کہا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، تو کہتا ہے السلام علیکم۔ بعض لوگوں اس کو السلام علیکم چھوڑ دیا ہے، آداب، ہاتھ ہلانا، اچھا آداب بھی نہیں کہتے بعض لوگ، ہاتھ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں۔ ارے بھائی یہ کس نے سکھا دیا؟ اصل ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، طریقہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو کیا مانے؟ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکات ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو اب یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ کفار کے دل میں چونکہ بغض بھرا ہوا تھا، عداوت بھری ہوئی تھی، تو وہ بجائے السلام علیکم کہنے کے بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے السلام علیکم کہتے تھے۔ لام کا فرق ہے، الف کا فرق ہے، السلام بلکہ لام کا فرق، السلام علیکم، السلام علیکم، صرف لام کا فرق۔ لام کے فرق سے معنی کیا بن جاتے؟ السلام علیکم کے معنی تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کے معنی ہے کہ تم پر ہلاکت ہو۔ تو وہ لوگ آ کر السلام علیکم کہہ کر یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بد دعا دیتے تھے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ کچھ یہودیوں نے اس طرح کیا تو میں سمجھ گئی، تو میں نے اس کا جواب دیا لعنکم اللہ وغضب علیکم، اس طرح کے جواب دیا میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو میں نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا یا رسول اللہ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں سنا، اور میں نے ان کا جواب بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا علیکم، میں نے کہا علیکم۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بعض بھنگی حضرات جو ہیں جو ہمارے یہاں روڈوں پر پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ عیسائی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کا ملک ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا حقیر سمجھتے ہوئے وہ مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم بھی کہہ دیتے ہیں بعض کو، اور شاید سنا نہ جاتا ہو تو السلام علیکم کہیں۔ تو ایسی صورت میں بزرگوں نے یہ فرمایا کہ علیکم کہہ دو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہے عائشہ، میں انہوں نے تو ان کا جواب دے دیا، میں نے سن بھی لیا اور ان کا جواب بھی دے دیا، علیکم کہہ دیا۔ مطلب علیکم کا مطلب یہ کہ
تم میرے لیے ہلاکت کی دعا کرتے ہو، یہ ہلاکت تمہارے اوپر ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری دعا تو قبول ہوگی نہیں لیکن میری دعا قبول ہو جائے گی تمہارے لیے۔ تو یہ جو قرآن کریم میں فرمایا جا رہا ہے کوئی اذا جاؤک حیوک، جب آئیں تیرے پاس تو تجھ کو وہ دعا دیں جو دعا نہیں دی تجھ کو اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا السلام علیکم اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ اچھا، اور جب ان کو کہا جاتا کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ چھوڑو، اگر ہم غلط کام کر رہے ہوتے تو لولا يعذبنا اللہ بما نقول، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کے اوپر عذاب کیوں نہیں دیتا۔ اچھا، بعض لوگ غلطی سے یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جیسے ہی غلطی کریں گے تو فوراً اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا تو مطلب یہ کہ ہم نے صحیح کیا کام، یہ غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، کرم ہے کہ ہم لوگوں کی معصیتوں پر اور ہم لوگوں کی غلطیوں پر فوراً بدلہ نہیں لیتے، چھوڑ دیتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے، اس کا انعام ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پکڑ فوری ہونے لگے تو معاملہ ہی کچھ اور ہو جائے پھر۔ لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کتنے ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور کتنے ہم سے گناہوں کا انبار ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم سے ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخشتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عذاب نہیں دیتے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، ہر وقت کہتے رہنا چاہیے استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو جب یہ کافروں سے کہا جاتا اور یہودیوں سے کہا جاتا کہ بھائی تم اس طرح کی باتیں مت کرو، تو وہ یہ کہتے کہ اگر ہم کو یہ باتیں بری، ہمارے لیے یہ باتیں بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب ہم کو دے دیتا، لیکن جب عذاب ہم کو نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کافی ہے ان کو دوزخ، وہ جب وہ داخل ہو جائیں گے اس میں تو بری جگہ پہ داخل ہوں گے۔ تو اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والوں، جب تم بات کرو کان میں تو مت کرو بات گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جب بات کرو اگر کان میں بات کرنی ہے تو پھر احسان کی بات کرو اور پرہیزگاری کی بات۔ اگر بیٹھ کے بات کرنی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آدمی زیادتی کی بات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات کرے، گناہ کی بات کرے؟ اگر سرگوشی کرنی ہے تو اچھی باتوں کی کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ سے کہ جس کے پاس تم کو جمع ہونا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، اور یہ جو کانا پھوسی کرنا ہے یہ شیطان کا کام ہے۔ کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، تاکہ دلگیر کر دے، غمگین کر دے ایمان والوں کو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اور یہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہ لوگ جو شیطانی کام کر رہے ہیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے بغیر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والوں جب تم کو کوئی کہے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں کے اندر تو کھل کے بیٹھو، فافصحوا یفصح اللہ لکم، یعنی کشادگی کے ساتھ بیٹھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی کرے گا تم کو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کوئی تم کو کہے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ مجلس سے تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے گا ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں تم میں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے علم کے درجات بلند کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب خبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔
یہ واقعہ پیش آیا جو آیت میں بتایا گیا ہے، ایک واقعے سے متعلق ہے کہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم، مشورہ، نصیحت، وعظ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور صفہ کی جو چبوترا تھا وہ پورا بھر گیا تھا لوگوں سے، اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ بعد میں آئے اور ذرا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ذرا ممتاز تھے۔ ممتاز اس معنی میں تھے کہ وہ شرکائے بدر تھے، اور جو شرکائے بدر ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام عطا فرمایا، تو بڑے معزز تھے اور بڑے بزرگ تھے۔ تو جب وہ حضرات آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ ایسے ہی جیسے کہ ہم جیسے مدرسے کے اندر اور علم کی درسگاہوں کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو اگر ہمارے بزرگ آ جائیں، ایک استاد ہیں جو سبق پڑھا رہے ہیں لیکن ہمارے بزرگ آ جائیں تو ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو جگہ دے دیتے ہیں۔ خود بخود ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ کھڑے رہیں اور جو ہے وہ نہ بیٹھیں، بلکہ ان کو جگہ دیتے ہیں، اور ہمارے استاد جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو جگہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، کشادگی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو شرکائے بدر آ گئے۔ خلاصہ یہ کہ شرکائے بدر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا کہ ذرا جگہ دے دو ان کو اور کشادگی پیدا کرو ان کو جگہ۔ تو اس پر شاید یہ ہوا ہوگا کہ وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو تو جگہ مل گئی ہوگی لیکن کچھ لوگوں کو جگہ نہیں ملی ہوگی، یا جن لوگوں سے کہا ہوگا کہ جگہ دے دو انہوں نے، ان میں سے کچھ لوگوں نے عمل کیا ہوگا اس بات کے اوپر، کچھ لوگوں نے عمل نہیں کیا ہوگا، یا یہ کہ یہ سوچا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرکائے بدر اب آ گئے ہیں تو ان کو اعزاز ان کا ہونا چاہیے، ان کو بٹھا دیا جائے۔ اور وہ جو صحابہ اکرام ہیں جو روزانہ ہر وقت بیٹھا کرتے ہیں، ہر مجلس میں بیٹھا کرتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان کو کسی اور وقت میں بات کہہ دی جائے گی، سمجھا دی جائے گی، تو لہذا ان سے کہہ دیا ہوگا کہ تم اٹھ جاؤ وہاں سے، بے تکلفی میں کہہ دیا کہ تم اٹھ جاؤ، ان کو جگہ دے دو۔ تو اس پر جو ہیں وہاں پہ جو منافقین تھے اور جو جن کے دل میں بغض تھا، تو انہوں نے اس بات کو برا سمجھا کہ دیکھو ہم کو تو یہاں سے اٹھا دیا گیا اور ان لوگوں کو جگہ دے دی گئی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ ظاہر ہے کہ بعض لوگ کے عمل کی وجہ سے اعزاز ہوتا ہے، اور اب اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں دور حدیث جو پڑھاتے ہیں اساتذہ کرام، ان کی جو ہے بڑی جناب علی توقیر کی جاتی ہے، بڑی عزت کی جاتی ہے، تو سب لوگ جو ہیں جتنے بھی ہیں اساتذہ کرام ہیں، بڑے اساتذہ، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتے ہیں، تو لہذا ان کا بڑا اعزاز ہونا چاہیے اور بڑا اکرام ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اس قرآن کریم میں اسی واقعے کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں جب کوئی تم کو کہے کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں تو کھل کے بیٹھ جاؤ، اللہ کشادگی دے گا تم کو، اور جب کوئی کہے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے گا ان کو جو کہ ایمان رکھتے ہیں تم میں، اور جو علم کے درجے، جو علم والے ہیں اور علم کے درجے رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ایک بات پھر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم کان میں بات کہنا چاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آگے بھیجو اپنی بات کہنے سے پہلے کچھ خیرات، کچھ صدقہ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تمہارے حق میں، اور بہت ستھری بات ہے، اور اگر پھر بھی نہ پاؤ تو نہ دو، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے؟
ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ آگے بھیجا کرو کان کی میں بات کرنے سے پہلے کچھ خیراتیں. پس اگر تم نے نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا تو پس اب تم قائم رکھو نماز کو اور زکوٰۃ کو دیا کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہاں ایک اور حکم بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کے سے عرض کر دیا تھا کہ معاشرتی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. اب بعض اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض حضرات آیا کرتے تھے تو وہ ان سے بات کرنے میں بڑی دیر ہو جاتی تھی، وہ بات اپنی بہت طویل انداز میں کرتے تھے. تو بات یہ کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو الگ سے وقت دیا کرتے تھے، ان کو وقت الگ سے چاہیے ہوتا تھا تو وہ الگ سے وقت دے دیا کرتے تھے. لیکن وقت دے تو دیا کرتے تھے، لیکن اس میں ان کو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں کافی وقت بھی لگتا تھا اور دقت بھی ہوتی تھی اور محنت بھی ہوتی تھی. تو اس میں سے بعض لوگ جو ہیں ضرورت سے زیادہ دیر تک باتیں کرتے تھے. اچھا چلو مسلمان اگر کر رہا ہے، دیندار کر رہا ہے، دل میں کوئی غلطی نہیں ہے یا دل میں کوئی اور کسی قسم کا میلان نہیں ہے اور اپنی صلاحیت کے لیے، اپنے دل کی فساد کو دور کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے کر رہا تو چلو کوئی بری بات نہیں، چلو کر رہا ہے. لیکن بعض منافقین کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا، بلا وجہ بات کو لمبا کرنا اور طویل و عریض باتیں کرنا اور کوئی فائدہ نہیں، عمل نہیں کرنا. اس کے بعد اس کے اوپر بلا وجہ بات کو طویل کر دیا مشورے میں اور اس کے بعد عمل کچھ نہیں کرنا. عمل وہ کرنا جس میں اپنی بھلائی ہو اور اس میں کام وہ کر سکتے ہوں، اور باقی عمل نہیں کرنا. تو یہ بات بھی عام طور پہ پتہ چل جاتی ہے کہ یہ آدمی جو مشورہ کر رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے کرے گا کیا بعد میں، اور کس نہ عمل کرے گا اس کے اوپر، کیونکہ سامنے کبھی کچھ نظر آتا ہی. چہرہ دیکھو، کپڑے دیکھو، حالات دیکھو، گھر دیکھو، معاملات دیکھو، تقاضے دیکھو تو سب ویسے کے ویسے ہی، اور مشورے ہو رہے ہیں بڑے بڑے اور دیر تک. تو اب خواہ بزرگوں کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. تو ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات لوگ آیا کرتے تھے اور بلا وجہ دیر لگایا کرتے تھے. تو حکم یہ آیا کہ جب آئیں مشورہ کریں تو آنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کریں، خیرات کر دیا کریں. اچھا اب جب خیرات کرنے کا حکم آیا تو اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو احساس ہوا کہ ایک تو خیرات کرنی ہے اور پھر بیٹھ کے مشورہ کرنا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگوں کے پاس خیرات کرنے کے لیے تو پیسہ ہوتا تھا لیکن بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا. تو اس سے خود بخود ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی کہ وہ لوگ جو تنگ کرتے تھے بلا وجہ آپ کو پریشان کرتے تھے وہ رک گئے. تو اور انہوں نے سوچ لیا کہ نہیں، اب جب ظاہر ہے کہ جب پیسہ جانے لگا جیب سے تو رک گئے. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ بعض حضرات صحابہ اکرام جو مشورہ تو خیر اپنی صلاحیت کے لیے، اپنی صلاح کے لیے کرنا چاہتے تھے اور اپنے فساد کو دور کرنے کے لیے کرنا چاہتے تھے اور اپنی اصلاح کے لیے کرنا چاہتے تھے، لیکن پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، رقم نہیں ہوتی تھی. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے اپنے گھر کا خرچہ بمشکل چلا سکیں اور کسی سے مانگے تو نہیں لیکن بمشکل چلا سکیں، اتنا ہی ہوتا ہے ان کا. اب اس کے لیے ایک حکم آ جائے کہ جب کوئی مشورہ کریں تو وہ خیرات بھی کریں تو ان کو مشکل پیش آئی. تو یہ حکم جو ہے اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا. کچھ دیر کے لیے آیا ضرور تھا لیکن جب دیکھا کہ اس حکم کے آنے کی وجہ سے وہ جو مقصود تھا وہ مقصود حاصل ہو گیا، جب وہ مقصود حاصل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنا تھا تو اس سے پہلے 1 دینار صدقہ کیا اور صدقہ کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا. لیکن اس کے بعد پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اگلی آیت میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے
کہ جس پر میں نے ہی عمل کیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا، کیونکہ وہ تو بات حکم منسوخ ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے لمبے لمبے مشورے کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر، اپنی شفقت کی بنیاد پر ان کو کچھ نہیں بولتے تھے، تو اب وہ بھی دیر کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بعد میں جب یہ حکم منسوخ کر دیا تو لوگوں نے اس طرح کی حرکت کرنی چھوڑ دی۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ اب ظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ اپنا حکم بتا کے چلے گئے کہ بزرگوں کو بلا وجہ تنگ نہیں کرو، اہل اللہ کو تنگ نہیں کرو، مشورہ کرنا ہے تو اتنی بات کرو جتنی کرنی ہے، بہت زیادہ طویل باتیں نہیں کرو، اور ان کو بلا وجہ ان کا وقت ضائع نہ کرو، مشورہ کرو اور مشورہ کر کے پھر الگ ہو جاؤ اور اس پر جو انہوں نے بتایا اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے